بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ مقصد کی بات ہمارے مولانا رضوان قاسمی صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جن بچوں نے یہ کورس کیا ہے 10 اسباق، آج ان کو سند دی جائے گی۔ اسی مناسبت سے انہوں نے مجھے بھی یہاں مدعو کیا اور میں حاضر ہو گیا۔ دیکھیے، ہمارے پاس سب سے قیمتی متاع جو ہے نا وہ ایمان ہے، اور آج ہمیں یہ ایمان جو ملا ہے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے اور ہم ان کے ہاں پیدا ہوئے، ہمارا اسلامی نام رکھا گیا، تو آج ہم مسلم معاشرے کا ایک حصہ ہے، مسلمان کہلاتے ہیں۔ اس ایمان کے لیے صحابہ کرام اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ تاریخ اسلام میں آپ پڑھتے ہیں کہ دیکھو 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاطعہ بھی رہا کہ ان سے کوئی بات چیت بھی نہیں کرنی، ان کو کچھ بیچنا بھی نہیں ہے، ان کو کھانے کو کچھ نہیں دینا۔ 3 سال تک اس طرح ایک وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محصور رہے۔ مشکل بات ہے یا نہیں ہے بتائیے جی؟ تو یہ 3 سال جو بھوکے رہے، پیاسے رہے، بچے بھی بل بلاتے تھے جی، کس کی وجہ سے یہ ایسا کر رہے تھے؟ ایمان کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، آپ کو جو پتھر مارے گئے کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے جی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے جو آئے قتل کے ارادے سے کہ بھائی یہ کام ہی ہم ختم کر دیں، حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی جی، دوسرے صحابہ جتنی بھی مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، ایمان کی وجہ سے۔ ہم مولوی لوگ ہیں، طالب علم ہیں، ہم گھر میں جاتے ہیں، جب دین کے خلاف کوئی رسم ہوتی ہے تو ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس رسم کا کوئی راستہ روک سکیں یا لوگوں کو کہہ سکیں کہ بھائی یہ نہیں کرو، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ہمیں باتیں سننی پڑیں گی، ہوتا ہے نا جی، اور ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور ہمارے برادری والے اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی ماحول چونکہ مخالف ہے اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ ہماری بات سنی نہیں جائے گی، اور لوگ ہمیں پتہ نہیں کن الفاظ سے یاد کریں گے۔ حالانکہ تھوڑی سی ہمارے اندر ہمت ہو تو یہ تو ڈھیر ہو جائیں گے، لیکن وہ تو کافر تھے پکے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، قرآن کہہ رہا ہے ان ھذا لشیء عجاب، کہتے ہیں یہ جو لا الہ الا اللہ کی رٹ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ ایک خدا ہے، ایک خدا، ایک الہ ہے، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو پیدا ہوئے، ہمارے بڑے یا ہم پیدا ہوئے، ہم نے تو یہی چیزیں اب ارد گرد دیکھی ہیں، گھر میں بھی بت ہیں، بیت اللہ میں بھی بت ہیں، لیکن استقامت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر آگے انعامات ہیں کہ جس نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے
پھر اس پر استقامت اختیار کی، ڈٹ گئے، تو پھر ان تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، خوف بھی نہ کرو، غم بھی نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ۔ تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں ربنا اللہ اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ابھی مولانا نے بھی بتایا کہ دین اسلام کی اساس ختم نبوت ہے۔ نبی کے بدلنے سے امت بدل جایا کرتی ہے جی۔ اور آج نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حتیٰ کہ عالم، مفتی، قاری، شیخ الحدیث، مساجد، مدارس، یہ سب جو محنتیں ہو رہی ہیں نا، اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہو رہی ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہ ہوتے تو یہ قرآن بھی محفوظ نہ ہوتا جی۔ اور یہ مساجد اور یہ منبر اور محراب، یہ علماء، یہ مفتیان، یہ قراء، آج کوئی بھی نہ ہوتا۔ یہ ہر حافظ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، ہر عالم یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، ہر مفتی، کیونکہ اب وہی بتائے گا جو نبی کی شریعت ہے۔ آج کتاب بھی وہی پڑھی جائے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہے کہ پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی نا، نبی تو ان کا حافظ ہوتا تھا لیکن ان کا کوئی امتی حافظ نہیں ہوتا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کتنے لوگ حفاظ ہیں۔ ابھی وہ پڑھ رہا تھا کہ اس سال 1,00,000 حافظ جو وفاق المدارس سے امتحان دے کے فارغ ہوا ہے، 1,00,000 ہے، یا جن کے داخلے گئے 1,00,000 حافظ ہے۔ تو یہ 1,00,000 حفاظ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے جی۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ صرف عقیدہ، حقیقت یہ ہے ہمارے مسلمانوں کو بھی اس عقیدے کا پتہ نہیں ہے۔ گھروں میں کسی سے بات کرو نا ختم نبوت کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بار بار جو ہمارے یہ علماء، مبلغین لوگوں کو یہ مسئلہ بتاتے رہتے ہیں، یہ کیوں؟ تاکہ ایمان محفوظ رہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کیا ہے کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، لیکن پہلے نبی حضرت آدم اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہ محفوظ ہے تو بھائی کلمہ بھی محفوظ، نماز بھی محفوظ، روزہ بھی محفوظ، زکوٰۃ بھی، حج بھی، نیک اعمال بھی، حتیٰ کہ ہمارا نسب بھی محفوظ ہے، ہمارا نسب بھی محفوظ ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ ہاتھ سے چلا گیا، ابھی میدان بہت ہے، ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو، اور پھر عوام کو، اور اس سے آگے بڑھ کر ہمارے کالج پیاسے ہیں، ہماری یونیورسٹیاں پیاسی ہیں کہ جو دین سے کچھ جڑے ہوئے ہیں وہ یونیورسٹیوں میں گئے ہیں، ان کو تو معلوم ہے، لیکن جو گھرانے کسی مسجد کے ساتھ، درس کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، کسی عالم کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان بیچاروں کو دین اور ایمان کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہم آگے بڑھیں، خود اس کو سیکھیں،
سیکھے ہوئے لوگوں سے سیکھیں پھر آگے سکھائیں، اس سے نفع ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ انما العلم بالتعلم، علم جو ہے وہ کس سے آتا ہے بھائی؟ سیکھنے سے آتا ہے۔ جو بغیر سیکھے سکھانے پہ لگ جاتا ہے اس سے بہت زیادہ فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے جو امیر مرکزیہ ہیں حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم، انہوں نے ایک بات بتائی بہت زبردست، فرمایا جو آدمی، کوئی اسکالر ہے، کوئی فلسفی، آئے دن یہ لوگ آتے رہتے ہیں نا، جو مقرر یا جو آدمی اپنے حال کے لوگوں کو ماضی کے ساتھ جوڑتا ہے اور بڑوں کے اعتماد کی طرف لے جاتا ہے، کہا اس سے کبھی فتنہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ ماضی سے آپ کو کاٹنا چاہتا ہے تو پھر سمجھ لو، چاہے وہ کتنی لچھے دار باتیں کرے، کتنی اچھی اچھی باتیں کرے، سمجھ جانا کہ یہ فتنہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور یہ مشکات میں ایک حدیث بھی ہے کہ اگر تم کسی کی رہنمائی لینا چاہتے ہو اور کسی کو اپنا مقتدا بنانا چاہتے ہو، ان لوگوں کو مقتدا بناؤ جو فوت ہو گئے، اس لیے کہ وہ فتنوں سے محفوظ ہو گئے۔ یہ غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آج یہ پہچان اپنے اندر پیدا کرے کہ جو آدمی آپ کو اپنے اکابر کے ساتھ جوڑے، ان سے وابستہ کرے، تو سمجھ لو کہ یہ صحیح دین کی بات کر رہا ہے۔ اور جو اکابر سے آپ کو توڑے اور کسی نئے راستے کی طرف لگائے، سمجھ لو کہ یہ فتنہ پرور ہے اور یہ فتنہ پھیلائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اور ایک ابھی مولانا بات کر رہے تھے، مجھے بات سمجھ آئی، ذہن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو جماعت یا جو فرد دنوں میں آپ کو ابھرتا ہوا نظر آئے نا، سمجھ لینا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فتنہ ہے۔ سن رہے؟ جو آدمی یا جو گروہ یا جو جس نے کوئی جماعت بنا لی اور دنوں میں وہ پاپولر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور بلندیوں کی طرف جا رہی ہے، اس کے پیچھے مت جانا۔ اسی کا نام فتنہ ہے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی سونے کو آپ آگ میں ڈالیں، اس کو تپائیں جی، اور تپش کے بعد یہ تپش اور یہ آگ، یہ اس کے لیے فتنہ ہے، آزمائش اس کو کہتے ہیں۔ تو ایسے حالات آ جاتے ہیں، آج سے تھوڑی آ رہے ہیں۔ ایسے لوگ بہت پہلے سے اٹھتے تھے، ختم ہو جاتے تھے۔ تاتاریوں کا فتنہ آیا تھا نا جی، تاریخ میں پڑھا ہے اور ہر دور میں آیا ہے۔ قادیانیوں کا بھی یہ فتنہ ایسے کھڑا ہوا، سارے لوگ ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ اور ہمارے کراچی نے بھی کئی تاریخیں دیکھی ہیں، لوگ پناہ مانگتے تھے، کوئی ڈر کی وجہ سے ان کی حامی بھرتے تھے، کوئی دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ یہ فتنہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو سب سے زیادہ جو فتنے ہیں وہ دین کے خلاف ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو بھائی اکابر پر اعتماد، ٹھیک ہے، ہمیشہ جو صحیح چیز ہوتی ہے، پانی جو ہوتا ہے نا، ایک ہوتی ہے جھاگ اور ایک ہوتا ہے اس کے نیچے پانی جی، مفید پانی ہوتا ہے، جھاگ نہیں ہوتی، اور جھاگ اوپر ہی آتی ہے، اور جو اصل چیز ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ کام کرتے رہو، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، ریا کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے نہیں۔ بس ہمارے حضرت مولانا عزیز الرحمن جالندری دامت برکاتہم شورا کے اجلاس میں
ایک بات فرمائی، فرمایا کہ ہمارے عہدے نہیں ہیں، ہمارے کوئی عہدے نہیں ہیں، ہاں یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی رکنیت فارم بھر لینا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ کیوں بڑا اعزاز ہے؟ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ یہ وہ جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منصب ختم نبوت کا تحفظ کر رہی ہے، اور یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور اس رات کا ثواب مجھے دے دو۔ اور حضرت عمر کی کتنا نیکیاں تھیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کو دیکھا، 14ویں کا چاند، ستارے، پوچھا کسی کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور وہ کہتے تھے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور غار ثور جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری میں گزاری۔ مولانا اللہ حسین صاحب فرماتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق وہاں نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے تھے، جی روزہ بھی نہیں رکھے ہوئے تھے، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے تھے، حج بھی نہیں کر رہے تھے، کیا کام کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکی داری۔ تو یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، ہمیں یہ اعزاز حاصل کرنا چاہیے۔ اور اکابر کی تو تاریخ رہی ہے کہ ہم مر جائیں تو یہ جو رکنیت فارم ہے یہ ہمارے اس میں رکھ دینا کفن میں، تاکہ وہاں ہم کہلا سکیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے محافظین میں سے۔ اللہ ہمیں اسی پر زندگی عطا فرمائے، اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے، اور آخرت میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔